عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جو شخص بھی صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اور پہلے دن اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق ملنے لگتا ہے کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآن کی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے عروج پایا ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہ مل سکا، جن لوگوں نے وظیفے پڑھ پڑھ کر اپنی پوری زندگی گزار دی، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ وہ لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، وہ معجزات، اس کی کرامات اور اس کی وہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ اس لیے جو بھی ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کر مال، یعنی کہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی محنت پر زیادہ، یعنی کہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، اس میں صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو اس زور، یعنی کہ اس کے بعد آپ لوگ نہیں کر سکتے، اس کو ظہر کے بعد نہیں کر سکیں گے، فجر کے بعد نہیں، عصر اور مغرب کے درمیان میں ہی کریں گے۔ تو یہ ساری برکتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر کوئی بے اولاد ہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں تو مغرب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ قرضے فوری طور پر قرضوں سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ کیونکہ یہ دوستوں، بھائی بہنوں، یہ مہینے بھی بڑی عظمت والے چل رہے ہیں۔ آج کا مہینہ ہے اور اسی طرح قربانی کا مہینہ ہے۔ اس برکت والے مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہونے لگے گا کہ واقعی اللہ کے کلام ہے، کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک آیت مبارکہ ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح چند مقدس آیات ہیں اور چند ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھیں بغیر آپ نے عمل کو، یعنی کہ یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس پر عمل کیے بغیر آپ نے وظیفہ نہیں پڑھنا۔ بس یہ ضروری ہے، یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بندہ مسجد میں جاتا ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں، اسی طرح اور بہت سی ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند ایک چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے
تو آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ بات جس کے ذہن میں آتی ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر پھر کریں تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، رحمت برسانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کروں گا جس کی تم توقع نہیں کرتے۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر فریاد سنی جائے گی، تم جو بھی مانگ لو گے، تم جو بھی چاہو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورہ مبارکہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہوگی۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو آیت سردار ہے اس کو آپ نے جو ترتیب بتاؤں گا، جہاں پر اس کو پڑھنے کا کہوں گا اسی مقام پر پڑھنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اسی لیے کہ اللہ والوں کا بتایا ہوا اس کی ایک ایک ترتیب ہے۔ کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے ہمیشہ یہ عمل بتائے ہوئے یہی بات فرماتے ہیں کہ عمل دیکھنے میں مختصر ہو لیکن طاقت اس کی بہت زیادہ ہو۔ دیکھیں، کیونکہ وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیں، کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں، وہی 12-24 گھنٹوں کا دن اور رات ہوتا ہے، اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں اور فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور کچھ اسی لیے یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت اور اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ بندے کے یعنی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے مالدار بن جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے امیر ہو جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے تمام معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر بن عمار روی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور پھر اسی پر ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ نے یہ روایت رسول پاک سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں میں نے بھی یہ روایت سنی ہے۔ اب دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کس قدر یہ نماز کی حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی دعوی اصلاح، یعنی ذرا ٹھیک لیے مجھے نماز تو پڑھنے دو، جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، تو عصر کے وقت کیسے، یعنی کیسے لیے کہ تم اس نماز کی خصوصاً عبادت کرو، یہ درمیانی نماز ہے، تو اس دوران اس درمیانی نماز والے جو وقت ہیں اس میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، برکت بھی اس کے ذریعے آئے گی اور کثرت بھی ملے گی۔ اب جو لوگ یعنی کہ جو میں نے درود پاک آپ کو تذکرہ کیا ہے، یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہو، اب وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی تعداد جو میں نے بتائی ہے اسی کے برابر آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی جس سورت کا میں نے آپ کو تذکرہ کرنا ہے، اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ، یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 40 بار یہ سورت روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے 40 بار نہیں، اس عمل کے اندر صرف جو تعداد بتائی جائے گی اس کے برابر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین کے اندر
4 حروف موجود ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں جب عمل کے دوران بندہ اس کے 4 حروف کی تعداد کے برابر ہے، یعنی کہ جب وہ آمین پڑھتا ہے بار بار اس صورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ بندہ کیسے یعنی کہ ناکام ہوگا، وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانے حاصل نہ کرے گا؟ وہ تو جو چاہے مانگ لے، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب کچھ لٹ گیا۔ عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آیت کی بات کبھی بھی یعنی کہ عصر کی نماز کو نہ قضا ہونے دیں، یہ عمل کی عصر کی نماز کے بعد کا صرف 1 دن کر کے دیکھیں، آپ کا دل کرے گا میں روز اس عمل کو کروں، روز اس عمل کی برکتیں حاصل کروں۔ اب کتنا یعنی جو عصر کے بعد عصر میں رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، تو رات والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں۔ تو رات والے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آ جاتے ہیں، تو زمین پر ان فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں یہ ملتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہوتا ہے۔ اور رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی ان رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیات کو پڑھتا ہے، تو اس کے کہاں سے رزق چلا آتا ہے، رب کی رحمتوں کا نزول اس کے لیے اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے، بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جو وہ شخص ہے ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھتا ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے، لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا ہے پھر ان کے کیسے بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ عصر کی نماز کو چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑنے والیاں ہیں، تو آج کے بعد دعویٰ کریں، بالکل طے کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اس عمل کو شروع کریں کہ یا اللہ نمازوں کی پابندی کروں گا، خصوصاً نماز عصر کی پابندی کروں گا، یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور کسی صورت کو شاید یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس خاص صورت کو خاص مقام حاصل ہے، اور اس صورت کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہی نہیں ہوئی تو جو خاص چیز ہوتی ہے اس کے فائدے، اس کی برکتیں بہت خاص ہی ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عجیج بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی پاک کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشکلات اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر تم نے سورج کو طلوع ہونے کے یعنی پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کے نماز پڑھے، اس میں کوتاہی نہ کی، تو ایسے ضرور کرو، یعنی کہ ایسا ضرور ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ تو پھر حضور پاک نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور کس قدر حضور نے اس نماز کی وسعت فرمائی ہے۔ تو ضرور اس نماز کے لیے اس نماز کی حمدیں اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر برکتیں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ پڑھیے، اور وہ سورت بھی بہت بڑی آسان سورت، بڑی کمال کی سورت ہے، اور وہ سورت ہے سورہ اخلاص شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ جتنی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے ان باتوں کو بڑی دھیان توجہ سے سمجھنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی نہیں برتنی، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط کے مطابق پڑھتا ہے، طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں آپ اس سب سے، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 300 شہیدوں کے برابر آپ کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور رزق آپ کے لیے بڑھا دیا جائے گا، اور آپ کے معاملات کو حل کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھ مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور یہ ساری برکتیں تمہیں اس عمل کے ذریعے ملیں گی جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ رب کریم نے ماہ ذوالحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، آگے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم، اور پھر جن کو حرمت اور عظمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس میں عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، حاجی حج کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حضور کے روضہ انور کی زیارتوں کے لیے کچھ لوگ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس ویڈیو کو دیکھنے والے، اس عمل کو کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق اور حج عطا فرمائے، اتنے پیسے عطا فرمائے کہ وہ بندہ ہر سال حج کے لیے جائے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کا خیال و گمان بھی نہیں وہاں سے جا سکتا جتنے اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو سامنے عرض کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، جس میں قربانی کا ذکر ہے، تو قربانی والے ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ ویسے یہ عمل پورا سال 12 مہینوں میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ کیونکہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ یہ کون سی صورت ہے؟ قرآن مجید کی مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں سے بڑی صورت کہلاتی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، اگر چند منٹوں میں مقدر سنبھالنا چاہتے ہو اور چند منٹوں میں تقدیر لکھوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو کریں۔ اور ہماری کیونکہ آگے بھی آ رہی ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس کی آج تقریباً 28 تاریخ ہے، اور اس کے بعد آگے آپ کو ذی الحج کا مہینہ اور اس کی چاند رات اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھ کے انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے وقت نکال کر ویڈیو بناتے ہیں، پھر ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ ہو۔ اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ سورہ مبارکہ آسان سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دے گا، گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کے گناہ کو بخش دے تو اس کی رحمت میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ دشمنوں کے لیے تیر کا ہدف ہے، جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے، یعنی معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی عطائیں، اور صحابہ اکرام کی جماعت پاکیزہ، امت کی کثر، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات، یہ ساری اس سورہ مبارکہ اس خیر کثیر کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ پھر حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 4 بار پڑھنا ہے، 4 سمتیں کے لیے ایک ایک بار پڑھنا ہے، کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اب بات کر لیتے ہیں
سردار آیت کی جس کا سب انتظار تھا، یعنی وہ سردار آیت کون سی ہے؟ یہ سردار آیت جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے، یہ حقیقتاً ہی سردار آیت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا کیا کہنے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے کی شب و روز حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھ لے، گھر سے نکلے تو سارا راستہ محفوظ رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو اس کی برکت و فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہ جاتا ہے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر میں اسم اعظم موجود ہے جس کو ہر بندے کو تلاش ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے شیطان سے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بندے کا گھر بھی اس طرح کے تمام مسائل سے محفوظ رہتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنت یعنی کہ کتنی بڑی عالی چیز ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں، اور اللہ اپنے اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے جو اس آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو رد نہیں فرماتا، اور جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگیں۔